جن کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ ذرا ایک دفعہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے جذبوں کو یوں ہی سلامت رکھے۔ میرے اور آپ کے سامنے میرے اور آپ کے مخدوم حضرت اقدس شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعیہ صاحب مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تشریف فرما ہیں۔ حضرت کی شفقت، حضرت تشریف لائے، میں حضرت کا انتہائی مشکور ہوں۔ میرے والد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا سید ضیاء الحسن شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور اسی محبت کا ثمرہ ہے کہ آج حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ ابھی حضرت کا بیان شروع ہوگا اور مجھے ابھی مولانا امجد خان صاحب کا بھی فون آیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لا رہے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا وقت اگر آج اوپر نیچے ہو جائے تو انشاءاللہ سارے بیٹھیں گے نا، مجاہدوں کی طرح کہیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں التماس کر رہا ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا اللہ وسعیہ صاحب سے کہ حضرت اپنے واعظ سے میرے اور آپ کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، ہمارے مخدوم قبلہ حضرت مولانا سید ضیاء الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اس مسجد میں عرصہ تک امامت، خطابت اور آپ دوستوں کی دینی خدمت کے حوالے سے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ صرف مسجد کے امام اور خطیب نہیں تھے، صحیح معنی میں وہ قومی رہنما تھے۔ تمام تر دینی تحریکوں میں ان کا برابر کا حصہ تھا، اور وہ صرف آپ حضرات کی مسجد نہیں بلکہ پورے لاہور شہر کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت کے ساتھ مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے روح رواں بھی تھے، عہدیدار بھی، ہمارے رہنما بھی۔ اس حوالے سے ان کی وفات کا سانحہ صرف ان کی اولاد کا اور آپ حضرات کا نہیں، ہم سب کا وہ مشترکہ سانحہ ہے۔ عرصہ کے بعد آج آپ دوستوں کے ہاں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ پہلے جب بھی حاضری ہوئی تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور ان کی میزبانی سے شرف نصیب ہوتا تھا۔ آج در و دیوار موجود ہیں لیکن ان در و دیوار کے وارث نظر نہیں آتے،
سو میں دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ ان کی تربت پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائیں، ان کی جملہ اولاد کی، ان کے پورے خاندان کی اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے کفالت فرمائیں۔ آپ سب دوستوں کے مال ملک عزت آبرو میں اللہ برکت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی بہاروں اور رونقوں کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد رکھے۔ میرے بھائیوں، مجھے خوشی ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان نے مسجد اور اس ماحول کو، اسی کی آب و تاب کو اسی طرح برقرار رکھا ہے، اور آج کی مجلس سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر شہادت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ ابھی آپ حضرات نے تلاوت سنی، نظمیں سنی، تھوڑی دیر بعد آپ حضرات کے ملک عزیز کے نامور عالم دین اور خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد اجمل خان صاحب کے جانشین اور صاحبزادے حضرت مولانا محمد امجد خان تشریف لائیں گے۔ بیان تو ان کا ہوگا، ان کی تشریف آوری تک چلو آپ دوستوں کی میں بھی سماع خراشی کیے دیتا ہوں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کسی بھی عالم دین سے مسئلہ پوچھیں کہ دنیا میں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ روزہ رکھنا، حج کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے راستے پر خرچ کرنا، مسجدیں بنانی، مدرسے بنانے، خدمت خلق کرنی، غریبوں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، چھوٹوں پہ رحم کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا، ہر ایک کی عزت کا لحاظ کرنا، راستے سے ایذا والی چیز کو ہٹانا، کسی مسلمان کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا، کسی بھی انسان کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا، نیکی کو پھیلانا، بدی کو روکنا، یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، دنیا جہان کے کسی بھی عالم دین اور مفتی سے آپ حضرات پوچھیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ کسی بھی مکتب فکر کا کوئی عالم دین ہو، وہ آپ حضرات کو یہی جواب دے گا کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے ایمان کے بعد کہ سب سے سارے نیکیاں مل کر اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں بطور مثال کے آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں، اس وقت 1.5 ارب کے قریب دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد ہے۔ آپ سارے 1.5 ارب مسلمان، بلکہ 1.25 ارب، آپ سب کو خدا 1000 سال کی بھی زندگی دے دے اور یہ پوری امت 2.25 ارب 1.5 ارب
1000 سال ان کا بیت اللہ شریف میں گزرے، جہاں ایک کے بدلے لاکھ ملتا ہے۔ 2.25 ارب مسلمانوں کی 1000 سال کی بیت اللہ کی عبادت ایک طرف، اور ایک صحابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 آدمی تھے مکہ مکرمہ کے دیہات میں، معافی چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ کے دیہات میں وہ بکریاں چراتے تھے۔ شہر میں انہیں آنے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا، وقت نہیں ملتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انہوں نے سنا کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے باہم مشورہ کیا کہ آج یہ بکریاں چرائے، دوسرا جائے حضور کی زیارت کرے، آپ کا پیغام سن کر آئے، آپ کی دعوت کو قبول کرے۔ وہ واپس آئے تو وہ بکریاں چرائے، دوسرا چلا جائے وہ زیارت کر کے آئے۔ اس طرح باری باری بکریاں بھی سنبھالی جائیں گی، حضور علیہ السلام کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ایک بھائی گئے، واپس آ گئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، حضور کے صحابی بنے، آپ سے دین کی باتیں سنی، واپس آئے، اپنے بھائی کو ساری تفصیلات بتائیں۔ بھائی نے کہا کہ اب آپ آج کا دن آپ اکیلے بکریاں سنبھالے، میں چلتا ہوں۔ اللہ کی شان، وہ چلے تو مدینہ طیبہ میں دوپہر کے وقت پہنچے۔ دیہاتی آدمی، اس نے خیال نہ کیا کہ یہ آرام کا وقت ہے، بالکل سادہ منش بدوی انسان، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر آواز دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے بے وقت اس کی آواز سنی، جس حالت میں تھے اسی حالت میں رحمت عالم دروازے پر آئے۔ اس آدمی نے مصافحہ کیا، حضور علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مصافحہ کیا۔ اب اس آدمی نے داستان شروع کی کہ ہم 2 بھائی ہیں، باہر رہتے ہیں، بکریاں چلاتے ہیں، کل میرا بھائی آیا تھا، ساری بات بتائی کہ اب وہ واپس چلا گیا، آج میں حاضر ہوا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ میں نے بیٹھنا ہے، نہ میں نے کچھ کھانا ہے، نہ میں نے کچھ پینا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سادگی دیکھیں۔ عرض کرنے لگا کہ کھڑے کھڑے مجھے دین کی 4 باتیں بتا دیں جن پر عمل کر کے میں خدا اور مصطفیٰ کو راضی کر سکوں، بس میری اتنی خواہش ہے، مجھے لمبی چوڑی معلومات کی ضرورت نہیں، 4 موٹی موٹی باتیں بتا دیں، پھر آرام کریں، مجھے اجازت، میں چلتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی سادہ اور اس کی خالصتاً اخلاص پر مبنی گفتگو کو سن کر حضور علیہ السلام بھی اسی طرح کھڑے رہے
آپ نے موٹی موٹی باتیں بتائیں کہ خدا ایک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، تمام رسولوں کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کلمہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 5 باتیں بتائیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کافی ہے؟ حضور نے فرمایا بہت اچھا۔ اس نے کہا جی اجازت ہو گئی؟ حضور نے فرمایا بہت اچھا۔ اس نے کہا جی میں چلتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ اس نے ہاتھ بڑھائے، حضور نے مصافحہ کیا۔ یہ آدمی چلا، لیکن اس کی سادہ گفتگو کو سن کر حضور علیہ السلام ابھی تک کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ خوب آدمی ہے۔ اب یہ آدمی آپ کے سامنے چلا، 8-10 قدم اٹھائے، پھر واپس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سارے کہو، بلند آواز سے کہو، میرا آپ کے ساتھ وعدہ رہا، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے میں زندگی بھر اس پر عمل کروں گا، اور یہ بھی وعدہ رہا کہ میں اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اچھا مجھے اجازت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا۔ وہ پھر چل پڑا۔ اتنے میں دوسری سمت سے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، اسی راستے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر کے باہر کھڑے پایا۔ اس نے حضور علیہ السلام سے سلام کیا، آپ نے اس کو دیکھ کے جواب دیا، دیکھ کے فرمایا میاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں چلتا پھرتا کسی جنتی آدمی کو دیکھنے، تو وہ سامنے جا رہا ہے، دوڑ کر اس کی زیارت کر لو۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے دوڑ لگائی اور اسے پکڑا، پکڑ کے اس کا پیچھے سے جپھا ڈال کے اس کا منہ حضور کی طرف کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کے متعلق فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں ان کے متعلق۔ میرے بھائیوں، اب میں درخواست کرتا ہوں، اس آدمی نے نماز نہیں پڑھی ابھی تک، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک دمڑی اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ دینی تو رہی درکنار۔ اس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، اس نے صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، صلہ رحمی نہیں کی، ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، خدمت خلق نہیں کی، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبحان اللہ نہیں بھئی سارے، صرف رحمت عالم کے چہرہ اقدس کی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ زیارت کی، 4 باتیں سنی، ان کو پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے وعدہ کیا، حضور نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ایک ہے ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام کے متعلق حضور نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ ایک آدمی کافر تھا، ساری زندگی ظلم و ستم کرتا رہا، بات آ گئی ہے، عرض کیے دیتا ہوں، ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایمان اور اسلام کی آپ تلقین فرمائیں۔
اس نے ہاتھ بڑھائے، حضور علیہ السلام نے بھی ہاتھ بڑھائے، اس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، چھوڑا نہیں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اگر اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تجھے سب سے پہلا انعام یہ ملے گا کہ اسلام قبول کرتے ہی، سبحان اللہ تو کہو، تجھے ایمان اسلام قبول کرتے ہی تیری زندگی کے پہلے جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلا، پہلی ساری غلطیاں اسلام قبول کرنے سے اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گناہ؟ حضور نے فرمایا ہاں، صرف آپ نہیں، جو بھی اسلام قبول کرے سب کے۔ اس نے کہا حضور میرے گناہوں کا پتہ بھی ہے، میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ساری انسانیت کے گناہ ملے تو میرے گناہوں کا مقابلہ نہ ہو سکے، میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ حضور نے فرمایا شریف آدمی، تیرے گناہ میرے رب کی رحمت اور مغفرت سے تو زیادہ بڑے نہیں، وہ تو اس سے بھی بڑی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تسلی نہیں ہو رہی، پہلے میں ایک بات کہتا ہوں پھر آپ جو فرمائیں۔ میرے دل کی ایک خلش ہے، میرے دل کے اندر ایک درد ہے، پہلے وہ سنیں، اس زخم کا علاج ہو جائے پھر میں اسلام بھی قبول کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھلے آدمی اگر تیری اس طرح تسلی نہیں ہوتی تو سناؤ۔ اس نے کہا جی یہ جو ہم عرب کے لوگ ہیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی تربیت کرتے تھے، بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ہم انہیں ذبح کر دیتے تھے۔ میں نے شادی کی، میرے گھر میں امید ہوئی، میں نے سفر پر جانا تھا تو میں بیوی کو کہہ گیا بیٹا پیدا ہو تو پرورش کرنا، بیٹی پیدا ہو تو قتل کر دینا، گلا گھونٹ کے دبا دینا۔ میرا 8، 9، 10 مہینے کا سفر تھا، 2-4 مہینے امید کو ہوئے تھے، میں واپس آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اسے دفن کر دیا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی، اس کی ماں اس کی پرورش کرتی رہی، اس کے آنے پر وہ 3-4 مہینے کی، 5 مہینے کی ہو گئی۔ جب اس کے آنے کے دن قریب ہوئے تو وہ اپنی والدہ کے پاس، اس بچی کی نانی کے پاس اس کو چھوڑ کر آئی کہ اس کا باپ دیکھے گا تو اسے ذبح کر دے گا، آپ اسے پالیں سنبھالیں، میں اس کے سامنے غلط بیانی کر کے جان چھڑا لوں گی۔ میں گھر واپس آیا، بیوی سے پوچھا، اس نے کہا بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے ٹکانے لگا دیا۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ 2-3 سال ہو گئے، 2-3 سال کے بعد ایک دن معصوم بچی نہا دھو، اسے ہار سنگار کر، کپڑے پہنا، سرما لگا، تیل لگا، بالوں کو سنوار کے وہ بچی میری گھر والی اسے تیار کر کے لائی اور یہ سمجھا کر آئی کہ جس وقت تیرے ابو سامنے آئے نا تو ابو ابو کر کے اس کے گلے لگ جانا، اس کے جو ہے وہ اپنا گردن کو چومنا، اس کے رخساروں کو پیار کرنا، ابو ابو کرنا، اسے شاید رحم آ جائے۔ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس طرح کر کے آئی، بچی نے مجھے دیکھتے ہی دور سے دوڑ لگائی، میرے سینے سے چمٹی، ابو ابو کیے جا رہے ہیں۔
میں نے بیوی سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا تیرے ڈر کے مارے میں نے جھوٹ بولا تھا، بچی پیدا ہوئی تھی، اتنے دن اتنے مہینے تو میں نے خود پرورش کی، تیرے آنے کا وقت قریب ہوا، میں نانی کے گھر میں چھوڑ آئی تھی، اب یہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گئی ہے، کتنی چاند سی خوبصورت بچی ہے، آج میں تیرے پاس لے کر آئی ہوں اور تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس پر رحم کرو، اسے کچھ نہ کہنا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے دل میں اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس بچی کو قتل کرنا ہے، لیکن بات میں نے چھپائی، بیوی پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اس بچی کے ساتھ کھانا پینا چلنا پھرنا گپ شپ، وہ میرے بستر پہ میرے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، میرے سینے پہ لوٹ رہی ہے۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 4-5 مہینے گزر گئے۔ جب بیوی میری کو اطمینان ہو گیا کہ اس نے اب اس بچی کو کچھ نہیں کہنا، یہ اس کی طبیعت مان گئی ہے، اس کے ساتھ مانوس ہو گیا ہے، میں نے تو دل میں پہلے سے ارادہ کر رکھا تھا اور پختہ ارادہ۔ اب جب بیوی کو 100% یقین ہو گیا کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا، بات پرانی بھی ہو گئی، تو میں نے بیوی سے کہا کہ اس کی تیاری کراؤ، میں نے اس کی نانی کو ملنا ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں، اسے بھی ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس نے تیاری کرا دی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چلا، گھر سے باہر میں نے کدال چھپا کر رکھا ہوا تھا، وہ میں نے اٹھایا اپنے کندھے پر رکھا، آگے گھر سے چلے تو بجائے اس کے نانی کی گھر کے میں نے اجاڑ کا جو راستہ تھا وہ اختیار کیا۔ میری بیوی مجھے پکڑ کے کہتی ہے ابو میری نانی کے گھر کو یہ راستہ جاتا ہے، آپ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بڑے راستے جانتے ہیں، یہ قریب کا راستہ ہے، جلدی تو ٹھکانے پہنچ جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے گول بول بات کی اور اجاڑ کی طرف لے چلا۔ میں نے اس بچی کو بٹھایا اور اس کے سامنے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میرے بھائیو، جس وقت یہ گڑھا کھود رہا تھا اس وقت اسے ترس نہ آیا، اور آج رحمت عالم کی مجلس میں حاضر ہوا تو یہ واقعہ بھی سنا رہا ہے اور روئے بھی جا رہا ہے، اور صرف وہ نہیں رو رہا، اسے اس کی بات سن کر پیغمبر اسلام کے بھی آنسو آ گئے۔ میرے ماں باپ قربان، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں شریفو، دنیا میں سب سے مہر و محبت کا رشتہ ماں کا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن ماں بھی اپنی اولاد پہ اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ کا نبی اپنی امت پہ مہربان ہوتا ہے۔ اور سنو، باقی نبیوں کو اللہ نے صرف رحمت بنا کر بھیجا تھا، محمد عربی کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ اب حضور علیہ السلام بھی سن کے آپ کے بھی آنسو جاری، وہ آدمی بھی، اس نے کہا جی میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، زمین پہ کدال مارتا تھا، پکی مٹی تھی، مٹی اٹھتی تھی، میرے چہرے پہ پڑتی تھی، بچی دوڑ کے آتی تھی دوپٹے کے ساتھ، ہے میرے ابو کا چہرہ خراب ہو گیا، وہ مٹی کو صاف کرتی تھی۔ اس کی یہ محبت اور میری یہ شقاوت کہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ یا رسول اللہ، میں نے بچی کو گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد بچی کو پکڑا، اس گڑھے کے اندر لٹایا، وہ چیختی رہی، اٹھنے کی کوشش کرتی تھی، میں نے اس کے سینے پہ ایک پاؤں رکھا اور زندہ بچی پہ مٹی ڈالنی شروع کی، مٹی ڈالتا گیا، اس گڑھے کو پر کرتا گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اب بچی نہیں اٹھ سکے گی، میں نے اپنا پاؤں کھینچ لیا، مٹی سے باقی گڑھے کو پر کر دیا،
وہ چیختی چلاتی رہی، اس کے چیخنے چلانے، اس کی سانس کو، اس کے رونے کو بند اس مٹی نے کیا۔ یا رسول اللہ میں اتنا مجرم ہوں۔ قرآن مجید بھی اس کو بیان کر کے کہتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے جو ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان معصوم بچیوں کو تم نے کس جرم کے اندر قتل کیا تھا۔ یہ مشرکین کو ڈرانے سمجھانے کے لیے پیغمبر اسلام پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ میں جو آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں وہ درخواست یہ کہ اس صحابی رسول نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی، آقا میں آج اسلام قبول کرتا ہوں تو کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ معاف۔ اللہ اگر شرک کو معاف کر دیتا ہے تو اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کی برکت یہ کہ پہلے گناہ سارے معاف، پیغمبر کو دیکھنے کی، سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، پیغمبر کو ایمان اسلام کی نظر سے دیکھنے کی برکت یہ کہ اللہ اسے سب سے ایمان کے بعد دنیا کی سب سے بڑے نیکی سے بہرہ کرے، جس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، رشتے ہیں آدمی کے دو، یہ شاہ صاحب میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ ایمان اور اسلام کا، ان کے جو حقیقی چچا ہیں ان کے ساتھ ان کا رشتہ ایمان اور اسلام کا بھی ہے کہ وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، لیکن ساتھ میں خون کا رشتہ بھی ہے۔ میرا ان کے ساتھ ایمان اور اسلام کا مسلمان ہونے کا رشتہ ہے، ان کے جو سکے چچا ہیں، سکے ماموں ہیں، ان کا ان کے ساتھ ایمان کا بھی رشتہ ہے، اسلام کا بھی رشتہ ہے، خون کا بھی رشتہ ہے۔ اب ذرا آپ حضرات توجہ کریں، صحابہ وہ ہیں جنہیں پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ایمان اور اسلام کا رشتہ ہے، اہل بیت وہ ہیں جنہیں حضور سرور کائنات کے ساتھ ایمان کا بھی رشتہ ہے، اسلام کا بھی رشتہ ہے، اور محمد عربی کے ساتھ خون اور رشتہ داری کا بھی رشتہ ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کو پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ، خدا کرے کہ میں یہ اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، میرے بھائیوں یہ ضروری نہیں کہ آدمی جس مجلس میں بیٹھے ساری باتیں جتنی یاد ہے وہ سنا دے، میری یہ عادت نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ بھلے ایک بات کہوں لیکن ایسے طور پر آپ 10 باتیں سنیں اٹھ کر جائیں، ایک بھی یاد نہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایک آدھ بات بیان کروں، لیکن جب آپ جائیں تو وہ آپ کو ایسے یاد ہو کہ بھلانا بھی چاہو تو نہ بھلا سکو۔ میں اس جذبے سے آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ، چلو اسے ایک اور طریقے پر عرض کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ پہلا رشتہ ایمان اور اسلام کا تھا۔ اہل بیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں ایمان اور اسلام کا رشتہ حاصل تھا وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ خون اور رشتے کا جو ہے وہ اپنا یہ تعلق بھی
ان کو حاصل تھا، اس لیے حضرات صحابہ کرام پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ایک نسبت رکھتے تھے، اہل بیت پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ دوہری نسبت رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آج میں یہاں پر کہہ دوں کہ دنیا کے فلاں کونے میں ایک صحابی رسول زندہ ہیں، آپ جتنے آدمی بیٹھے ہیں ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اگر سب کچھ قربان کر کے بھی مجھے اس کی زیارت کے لیے پہنچا جا سکتا ہے تو مجھے پہنچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کے ساتھ آپ کی میری محبت کا جذبہ اور میری محبت کا، آپ کی میری محبت کا صحابہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اہل بیت کہیں اس سے زیادہ محبت کے مستحق ہے۔ انسان کی، آپ کی اور میری، اسی کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پھر یہ سمجھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، خدا کے بندو، ایک آدمی نے جھوٹ بولا بازار میں، ایک آدمی نے جھوٹ بولا مسجد میں۔ جھوٹ تو گناہ ہے، لیکن بازار میں جو بولا وہ اس کا بھی گناہ ہے، لیکن اگر وہی جھوٹ مسجد کے اندر بولتا ہے تو اس کے گناہ کے اندر اس جگہ کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا، اس کی شدت کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اب آپ حضرات توجہ کریں، نماز آپ حضرات بازار کے اندر پڑھیں، گھر کے اندر پڑھیں، اس کا بھی ثواب ہے، اور اگر مسجد کے اندر پڑھیں تو اس کا اور زیادہ ثواب، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس کا اور زیادہ ثواب۔ تو جگہ کے بدلنے کے ساتھ نیکی اور بدی کے اثرات میں بھی فرق پڑتا ہے، ماحول کے بدلنے کے ساتھ نیکی اور بدی کے، اسی طرح گفتگو کے، جس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے تو اس گفتگو کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں اوئے، اپنے شاگرد کو کہتا ہوں اوئے ادھر آؤ، شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں، اور اگر میں یہی لفظ اپنے باپ کے لیے استعمال کروں اوئے، شریعت کہتی ہے کہ میرا باپ اس بات پر غصے ہو کر اگر مجھے جائیداد سے محروم کر دے تو اس کو حق حاصل ہے۔ اس کا لفظ ایک تھا، بیٹے کے متعلق استعمال کیا، شریعت نے کہا کوئی حرج نہیں۔ وہی لفظ دوست کے لیے استعمال کیا، معاشرے نے مجھے کہا کہ تم نے دوست کو اوئے کہا ہے، اچھا نہیں کیا۔ یہی لفظ میں نے باپ کے لیے استعمال کیا، شریعت نے کہا تم جائیداد سے محروم ہو سکتے ہو۔ اور خدا نہ کرے اگر کوئی بد نصیب یہی لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کرے، باپ کے لیے استعمال کرے تو جائیداد سے محروم ہوگا، پیغمبر کے لیے استعمال کرے تو ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، بندگان خدا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس طرح جگہ کے بدلنے کے ساتھ نیکی اور بدی کے اثرات میں فرق پڑ جاتا ہے، جس طرح گفتگو کا مخاطب ہونے کے ساتھ گفتگو کرنے میں اس کا نیکی اور بدی کے اثرات کا فرق پڑ جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں اصل محبت کا معیار وہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس ہے۔ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم،
کہ جو شخص میرے ساتھ، میرے صحابہ کے ساتھ، میرے دیکھنے والوں کے ساتھ، میرے عزیز اقارب رشتہ داروں کے ساتھ جو آدمی محبت کرتا ہے، اگر وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یہ اس کا محبت کرنا ایمان کے باعث ہے، وہ میری وجہ کر کے محبت کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ان کا بغض اختیار کر رہا ہے، کوئی ان کو گالیاں دے رہا ہے، تو وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس لیے میرے بغض کی وجہ سے وہ میرے تعلق والوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہوا، آپ کے خطیب تھے، میرے قابل احترام۔ ان کے وصال کے بعد میں پہلی دفعہ آیا، مجھے ان بچوں نے نہیں کہا، مجھے آپ میں سے کسی نے نہیں کہا۔ جس وقت میں سفر کر کے آیا، پورے سفر میں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، لیکن میں جب یہاں پر بیٹھا اور گفتگو کا آغاز ہوا تو میرے ضمیر نے، دماغ نے مجھے مجبور کیا کہ وہ جو شاہ صاحب سے میری محبت تھی، اس نے جوش مارا کہ اس محبت کی بنیاد پہ میں ان اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی محبت کے لفظ استعمال کروں۔ بندگان خدا، یہی پیغمبر، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں بلند آواز سے۔ میں نے بہت مشکل گفتگو شروع کی، خدا کرے کہ میں یہ گفتگو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے ساتھ تم محبت کا معیار کوئی اپنا اور بنا لو، اہل بیت کے ساتھ تم کوئی اپنی محبت کا کوئی معیار قائم کر لو۔ میں تمہارے معیار کی موافقت یا مخالفت نہیں کر رہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میری بلا سے بوم بسے کہ ہما رہے۔ میں بات کرتا ہوں حضرت مجدد الف ثانی کی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے تمہیں پیغمبر اسلام کی محبت کو معیار بنانا چاہیے۔ اگر تم اس کو بھی معیار بناؤ گے، پھر کبھی کسی صحابی رسول کا، کبھی کسی اہل بیت کے کسی آدمی کی اہانت کا، ان کے ساتھ بغض کا تمہارے دل دماغ کے اندر کبھی شائبہ تک بھی نہیں گزرے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی، یہ وہ ہے جو مدینے میں حضور کا میزبان تھا، یہ وہ ہے جو حضور کے سامنے اذان دیا کرتا تھا، یہ وہ ہے جو حضور کے لیے مسواک بنایا تھا، یہ وہ ہے جن کے گھر میں حضور رہے تھے، یہ وہ ہے جس نے جنگ میں حضور کا پہرا دیا تھا، یہ وہ ہیں جو حضور کے پھوپھا ہیں، یہ وہ ہیں جو حضور کی پھوپھی ہیں، یہ حضور کے ماموں ہیں، یہ حضور کے نانو ہیں، یہ حضور کے دادا ہیں، یہ حضور کے والد ہیں۔ اگر اب یہ حضور سرور کائنات کے نواسے ہے، یہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے، میرے بھائیوں، اگر محمد عربی، مل کے کہہ دو صلی اللہ، بلند آواز سے، اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں آپ ان کے ساتھ محبت کریں گے تو یہ ایک ایسا معیار ہے، نہ کسی صحابی رسول کی اہانت کا تمہارے دل دماغ کے اندر شائبہ گزرے گا، اور نہ کسی اہل بیت کی جو ہے وہ اپنا اہانت کا تمہارے دل دماغ کے اندر شائبہ گزرے گا۔ سبحان اللہ، تمہیں جہاں محمد عربی کا پرتاؤ نظر آئے گا وہاں پہ تمہارا پتا بھی محبت میں پانی پانی ہو جائے گا۔ جب یہ معیار ہوگا، یہ وہ معیار ہے کہ جس معیار کے متعلق خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا، اور خدا نہ کرے اگر ان کے ساتھ کوئی بغض کرے گا تو وہ میرے بغض کی وجہ سے کرے گا۔ اگر آپ کے میرے ایمان اور اسلام کا معیار یہ ہو جائے،
تو یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ بس یوں سمجھے کہ آپ اور میں پھر اپنے ایمان اور اسلام میں کامل ہو گئے۔ میرا اللہ بھی آپ کو توفیق بخشے، مجھے بھی۔ جی مولانا ان کا بیان ہونا ہے، ان کا ابھی کرانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، میرے بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کے مطابق 4 اور ایک روایت کے مطابق 3، صحیح یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے تھے۔ ایک صاحبزادے کا ایک لقب تھا، ایک نام تھا، نام علیحدہ لقب علیحدہ۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور کے 4 صاحبزادے تھے، 4 نہیں تھے، آپ کے 3 صاحبزادے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں۔ یہ اسلام اور اہل اسلام کا اتنا متفقہ موقف ہے کہ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی کہ ایک صاحبزادے ان کا نام حضرت ابراہیم تھا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی باقی جتنی اولاد ہے، 2 صاحبزادے اور آپ کی 4 صاحبزادییں، یہ ساری حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ انہیں زہرا بھی کہتے ہیں، انہیں بطول بھی کہتے ہیں۔ زہرا کا معنی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی پھول تھیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح آپ میں کسی پھول کو دیکھ کر اس پر دل ری جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام بھی دل سے، سیدہ اولاد ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادہ تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں، اور بطول کہتے ہیں کہ جو دنیا جہان کی چیزوں سے ان کا منقطع ہو کر صرف اللہ کی طرح مخاطب ہو، اس کو بطول کہتے ہیں۔ اس لیے سیدہ مریم کو بھی عذرا بطول کے نام سے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر کہا گیا کہ وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ تھیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک لقب زہرا ہے اور ان کا ایک لقب بطول ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 5 سال یہ بڑی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باقی 3 صاحبزادیاں تھیں، ان تینوں کا حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر وصال مبارک ہو گیا تھا، اور یہ سیدہ فاطمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا بچپن، ان کی جوانی، وہ بھی حضور علیہ السلام کی نظروں کے سامنے گزری۔ اور سیدہ فاطمہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی اولاد میں سے صرف سیدہ فاطمہ ہی آپ کی ایک ایسی اولاد ہے جو آپ کے انتقال اور وصال کے بھی وقت بھی یہ زندہ سلامت موجود تھی۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادییں ان کے ایمان، یہ نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا
عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رحمت عالم پر ایمان لائیں۔ ان کے ایمان لانے اور اسلام لانے کا تو کتابوں کے اندر تذکرہ ہے، آپ کی صاحبزادیوں کے آپ پر ایمان اور اسلام لانے کا تذکرہ موجود نہیں۔ تذکرہ موجود نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اتباع میں جن خواتین نے پہلے دن پیغمبر اسلام پر ایمان اور اسلام کی سعادت حاصل کی، جہاں سیدہ خدیجہ ان کے اندر شامل تھیں، آپ کی صاحبزادیاں بھی شامل تھیں، والدہ کا ذکر شامل ہو گیا، تو بیٹیاں بھی از خود وہ اسی تحت میں آ گئیں، اس لیے ان کا علیحدہ ذکر نہیں۔ چلو اچھا ہوا کہ میں نے ایک بس مسئلہ آپ کو سمجھایا، ایک نقطے پر پہنچے ہیں، میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ خطیب اسلام حضرت مولانا تشریف لائے ہیں محمد امجد خان، ہمارے مخدوم بھی ہیں، مخدوم زادہ بھی، تو انہوں نے بیان کرنا ہے۔ میں تو پہلے ہی آپ حضرات سے عرض کر دیا تھا کہ جو ہی وہ تشریف لائیں گے میں اپنا بیان روک دوں گا، سو میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں اور حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بیان کریں۔